مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نفلی طواف کا طریقہ بتا دیجیے، اور نفلی طواف میں بھی کیا دم ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ جی، نفلی طواف کہ آپ نے جو ہے وہ حالت احرام میں آپ جب نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ نفلی طواف جو ہے کرتے ہیں۔ حالت احرام میں بھی جو ہے وہ نفلی طواف ہو سکتا ہے، لیکن ایک نارمل جب آپ جو ہے وہ آپ نے عمرہ اپنا مکمل کر لیا، اب آپ مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ طواف کی نیت کر کے حجر اسود سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ استلام کر کے اپنا جو ہے وہ طواف مکمل کریں گے۔ اچھا، نفلی طواف بھی بہرحال ہر طواف جو ہے وہ 7 چکر کا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، صحیح، 1-2 چکر کا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ نفلی طواف کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چکر، ہاں، 1 چکر بھی کر کے چلیں جناب جو ہے وہ ہو گیا ایک طواف، نہیں، وہ بھی 7 چکر پر ہی مشتمل طواف عبادت۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھئی وہ 2 رکعت یا 4 رکعت والی ہوگی، تو اسی طرح طواف جو ہے وہ سمجھے کہ 7 چکر کے ساتھ مل کر پورا ایک طواف جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اور پھر وہی 7 چکر لگانے کے بعد آخر میں استلام، ہر دفعہ استلام کریں گے اور آخر میں استلام پر آپ کا جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اب اس کے بعد سعی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے نفلی طواف کے بعد، ہاں البتہ 2 رکعت جو نماز طواف ہے وہ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی، وہ ہر طواف کے بعد واجب۔ طواف کے بعد۔ اچھا، نفلی طواف میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی کہ جو دم والی غلطی ہوگی تو پھر جو ہے وہ دم لازم ہوگا، ورنہ عمومی طور پر جو آپ طواف کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے۔ اب اس کی جو کہ باوضو ہونا اور وہ تمام جو شرائط ہیں وہ بہرحال پوری ہونا، یعنی احرام کی پابندی نہیں ہے، یعنی نفلی طواف میں آپ سلا ہوئے کپڑے پہن کے آپ کر رہے خوشبو ہیں، لگانا، جیسے اس طرح کی جو ہم دم والی عموماً جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی جو وہ خوشبو لگ گئی ہے، جیسے اب آپ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں حالت احرام میں کہ اب جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ یا کپڑوں میں جو ہے وہ خوشبو لگ جائے، کیونکہ غلاف کعبہ کے اوپر جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے، تو وہ چیزیں اب نہیں ہیں کہ اب وہ لگ جاتی ہیں تو اس پر وہ نہیں ہے۔ ہاں، جو طواف کے اپنے جو واجبات یا دیگر چیزیں ہیں ان اعتبار سے جو ہے وہ دم لازم ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ لوگ ایسے ہی بعض کا سمجھ ہوتا ہے کہ نفلی ہے، تو اس میں مجھے کسی نے فون کیا سفر پہ، میں بھی وہیں تھا، تو کہا کہ وہ ہماری ٹکٹ بھی ہے، ہمیں جدہ بھی پہنچنا ہے، اور آخری عشرے میں تھا، رمضان شریف کے آخری عشرے یا آخری دنوں میں بالکل نا، تو ادھر ٹکٹ ہے اور ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور طواف جو ہے نا وہ شروع کر لیا تھا بس۔ اب وہ شروع کر لیا تو طواف چونکہ اتنا رش تھا تو اوپر سے ہو رہا تھا، اب اوپر سے ایک چکر بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لیتا ہے، تو اب کیا کریں، مطلب ہم یعنی اس کو نفل پڑھ کے ترک کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، آپ نے اگر اسی طرح اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اکثر 4 پھیرے 4 چکر تو اس کا جو ہے وہ رکن ہے، وہ فرائض میں سے اس کا ادا ہونا، دم تبھی، یعنی 4 سے کم آپ نے طواف کے چکر کیے تو پھر آپ کو دم لازم ہو جائے گا، اور اگر 4 چکر ہو چکے ہیں تو پھر دم تو نہیں ہے لیکن پورا کرنا اس کو وہ تو واجب ہے، اس کو پورا کریں، پھر صدقات کے حکم آئیں گے، لیکن آپ پورا کریں۔ بہرحال کوشش کی انہوں نے کہ اوپر سے ہی وہ کرتے کرتے تو تقریباً بتا رہے تھے کہ کوئی 2 گھنٹے پلس ٹائم لگا ایک طواف میں، یعنی 7 چکروں میں، تو ہو گیا اور وہ پہنچ بھی گئے اور سب معاملات بھی ان کے ہو گئے۔ یعنی ان چیزوں کی طرف بات کا توجہ نہیں ہوتی کہ یہ نفل ہے یا اس طرح، جب شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح نفلی طواف کچھ لوگ بیٹھ کر کرنے میں، یعنی ویل چیئر پر، یعنی کہ چلو بھی آپ بیٹھ جاؤ تو ہم آپ کو ویل چیئر پہ کرا دیں گے، جبکہ وہ چلنے پر قادر ہے جی، تو اب بھی اس کو نفلی طواف بھی ہے تو واجب ہے پیدل چل کر، پیدل ہی چل کر کریں۔ اب اگر کوئی طاقت رکھنے والا شخص یعنی پیدل چل سکتا ہے اور وہ بلا عذر شرعی بیٹھ کر ویل چیئر پر کر لے گا تو بھی دم لازم آئے گا، یعنی یہ نفلی طواف ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے۔ آج کل وہاں الیکٹرک والی وہ ویل چیئر جو ہے بس آپ بیٹھیں تو آپ کو گھما دیں گے سب، یعنی تو وہ دونوں میں ہی ہیں، صفا مروہ میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ تھکن عموماً ہر ایک کو ہو جاتی ہے، اس میں جوان بھی ایسا بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے، پھر ابتدائی جو عمرے ہوتے ہیں یا ابتدائی جو حاضریاں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تھکن ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آدھے تو یہاں سے تھکے ہوتے ہیں، 2 دن پہلے یہاں جاگتے ہیں، کوئی ملنا ملانا دیگر چیزیں، ایک دن سفر کا ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہی عمرہ شریف کرنا، تو آدمی بہت تھک جاتا ہے۔ اب اس میں بھی بعض اوقات چلنے کی طاقت ہے، تھکن اپنی جگہ ہے،
لیکن لوگ پھر ویل چیئر کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ چلو بھائی 200 ریال، اچھا ریال بھی اچھے خاصے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کم میں ہو. نارمل اگر مینول ہے تو وہ اس میں 100 ریال تک خرچ ہونا، اور دوسری ہے الیکٹرک والی تو 200 ریال تک اس میں یہ خرچ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن میں چلنے کی طاقت سکت ہے تو وہ بس اس کو بنا کے اس میں بیٹھ گئے. اچھا عمر بڑی ہے تو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں یار آپ بیٹھ جاؤ، یا والدہ ساتھ ہیں، والد ہیں تو بولتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ کے کر دیں، آپ کو ہم کرا دیں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ جب اس میں طاقت سکت موجود ہے، بھلے آپ آہستہ آہستہ کر لیں. آپ صفا مروہ ہے تو آپ آہستہ آہستہ کر لیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مناظر ہم نے دیکھے ہی ہیں یہاں پہ صفا مروہ کے اور صحیح کرنے کے. تو آپ آہستہ آہستہ آپ نے پیدل ہی وہ صحیح کی ہے. حالانکہ ابھی طبعاً آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نماز بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں، کرسی پر آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن چلنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ خود بھی اس طرح اپنے چل کر جو ہے وہ صحیح فرمائیے. تو ان چیزوں کا بھی ناظرین خیال رکھنا ہے. نفلی طواف بھی بلا عذر اگر کسی نے بیٹھ کر یا یعنی ویل چیئر پر بیٹھ کر تو بھی اس پر دم لازم ہو جائے گا. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ وہیں رہتے ہوئے اس کا اعادہ کر لے، یعنی لوٹا لے. جو اس پر طواف اس طرح کہ اس نے اس پر آ گیا کہ اس نے بیٹھ کے کر لیا تھا، اب یہ اعادہ کر لیتا ہے، اسی کو دوہرا لیتا ہے، یعنی پیدل چل کر یہ طواف کر لیتا ہے، تو پھر وہ دم اس کا ختم ہو جائے گا. دم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حج یا عمرے میں دم لازم آئے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ بکرا جو قربانی کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو وہ آپ کو حدود حرم میں ذبح کروانا ہوگا. تو فقط اس کی قیمت صدقہ کرنا اس سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ حدود حرم میں ہوگا اور جانور ذبح ہی کروانا ہوگا. جانور ذبح ہی کرنا. میسیج ہے کہ نفلی طواف کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں. نفلی طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہے. احرام اگر باندھا بھی ہے تو اس میں بھی نفلی طواف ہو سکتا ہے. اچھا جی، نفلی طواف کے ساتھ صحیح کروانا بھی ضروری ہے، یعنی یہ بھی لوگوں میں ہے، یعنی اس کا مطلب اصل میں وہی ہے کہ کئی لوگ جو جانے والے ہیں وہ اس سے متعلق معلومات جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے. تو اس کے اوپر الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات حج و عمرہ کے آج کل بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ شرکت کریں. اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے کئی کلپس ہیں، کئی سلسلے اس موضوع پر موجود ہیں، ان کو دیکھیں. اور امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے آسان الفاظ کے اندر رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین، عمرہ والوں کے لیے رفیق المعتمرین اور حج والوں کے لیے رفیق الحرمین، اس کا مطالعہ کریں. مزید پھر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو اس کے لیے دارالفتاح اہل سنت آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. نفلی طواف میں 4 چکر بس لگائے تھے اور پھر اس کے بعد واپسی آ کے 3 ہو گئے، لگا دیے تو ہو جائے گا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر گیپ دے دیا مگر جو ہے وہ ادا جو ہے وہ اس کے ساتھ کر لیا تو ایسی صورت میں ادا ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مطاف میں طواف کے دوران جب مطاف کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو جس صرف سے صفائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کافی اس میں خوشبو شامل ہوتی ہے، تو کیا صفائی کے بعد جو نمی رہتی ہے اور خوشبو باقی رہتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اگر وہ لگنے سے دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے. جی، صابن یا شیمپو وغیرہ کے اندر جو خوشبو ڈالی جاتی ہے وہ جو ہے وہ اس کے جو پکانے کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جو وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اس کے لگنے کی وجہ سے صابن سے آپ نے ہاتھ دھو لیا یا جو ہے وہ آپ نے شیمپو یا ہینڈ واش یوز کر لیا یا یہی جیسے کہ مطاف کے اندر جو ہے وہ آپ کے پیروں پر لگ گیا تو اس سے دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اچھا اس میں کوئی زیادہ وہ والی خوشبو بھی نہیں ہوتی بعد کا، یہ یعنی خوشبو جو ہے وہ اس کی ایک اپنی جو وہ ہے مہک ہے اس کو کہنے، تو اس طرح کی محسوس ہو رہی تھی. یعنی صفائی کے دوران جیسے یہ کہنا نا صفائی ہو چکی اب فرش سے لگ گئی. بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر صفائی کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک صرف جو ہے وہ پانی والا بنا ہوا وہ پھینک دیتا ہے. اب قریب آدمی کو کھڑا ہے تو پھر تو اس کے پاؤں پہ اچھا خاصا آ جائے گا، لیکن وہ خشک کتنا کر دیتے ہیں صفائی کے بعد کہ آپ کے پاؤں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گیلا ہو رہا ہو یا اس سے وہ صرف ایک نمی سی جو ہے وہ رہ نمی سی بالکل نارمل سی اس میں
تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی